بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دل کی سختی اور اس کی مذمت ہماری شریعت میں کن الفاظ میں بیان کی گئی ہے، اس حوالے سے آج ہمارا یہ چوتھا سیشن ہے، اور ہم نے اب تک جو سیکھا ہے اس کی پریسائز سمری یہ ہے کہ دل کی سختی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک کثرت کلام ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا کہ کس طرح ہمارے صالحین کثرت کلام سے یا بہت زیادہ فالتو بولنے سے بچا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنا، نقض العہدی، اور یہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں منافقین کی اور یہودیوں کی ایک خصلت بیان کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کو توڑتے ہیں۔ آج ہم اس کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل سے سیکھیں گے۔ اور تیسرا سبب جو کہ دل کی سختی کا بنتا ہے، بہت زیادہ ہنسنا، اونچی آواز میں قہقہے لگا کے ہنسنا، یہ سب چیزیں ہماری شریعت میں ناپسندیدہ ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ تو پچھلے سیشن میں ہم نے کثرت کلام کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ جہاں تک دوسرے سبب کا تعلق ہے کہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑنا، تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک ہے عام اور ایک ہے خاص۔ عام یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اب ہر نافرمانی جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ توڑنے کے مترادف ہے۔ اگر یہ نافرمانی انٹینشنلی ہوتی ہے، ارادتاً ہوتی ہے، تو یہ اور بھی بری بات ہے، لیکن اگر بھول چوک سے ہو جاتی ہے، غلطی سے ہو جاتی ہے، بغیر ارادے کے ہو جاتی ہے، جیسے یاد نہیں رہا اور جھوٹ بول دیا، یا یاد نہ رہا کہ یہ جھوٹ کے زمرے میں آ سکتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے جو ہماری شریعت سکھاتی ہے وہ یہ کہ صبح و شام کے جو اذکار کرتے ہیں ہم اس میں اللہ رب العزت سے 100 دفعہ توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں کم از کم 70 دفعہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اس استغفار کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بلا ارادہ بھول چوک سے جو غلطی ہو گئی ہو، جیسا کہ آپ رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت بھی جب کرتے ہیں سونے سے پہلے، تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم سے آج کے دن میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کہیں بھی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ تو یہ تو ہے اس کا عام مطلب کہ اگر بغیر ارادے کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے تو اس کے لیے استغفار طلب کیا جائے، اور اگر ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ عام معنی میں نہیں آتا، یہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور خاص جو اللہ رب العزت کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑنا ہے، اس حوالے سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی نے یہ کہا کہ میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اگلے مہینے اتنا صدقہ دوں گی، اور پھر اللہ رب العزت پیسے عطا فرما دے اور وہ صدقہ نہ کرے یا کم کر دے، یا قسم کھائی ہو کسی چیز کی، یا کوئی بھی کام جو اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال عطا کریں گے تو میں یہ کروں گا۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنے کے مترادف ہے۔ یا یہ نیت کی کہ میرا بچہ قرآن کریم حفظ کرے گا تو میں اتنے جو ہے وہ مدرسے کے طالب علموں کو کھانا کھلاؤں گی، یعنی جو بھی نیت ہم یا جو وعدہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، چاہے وہ نظر کی شکل میں کرتے ہیں، چاہے وہ قسم کی شکل میں کرتے ہیں، یا چاہے بس ایک سوچ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاڑی لے کر دی تو ہم اس کے بعد یہ کریں گے، 2 رکعت نوافل ادا کریں گے، یا یہ کہ ہم کسی کے گھر میں ہینڈ پمپ لگوا دیں گے یا کسی کی چھت لگوا دیں گے، اگر اللہ نے میرے بچے کو کامیاب کر دیا تو میں یہ کروں گی۔ اب اگر ان وعدوں کو پورا نہ کیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور وعدے کو توڑنا ہے، اور یہ خاص مطلب ہے، یعنی یہ خاص مطلب ہے۔ تو ایک دفعہ کسی نیک بزرگ سے اس طرح ذکر کیا گیا کہ بھائی کسی شخص نے ذکر کیا کہ میں اپنے دل کو سخت پاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا؟
تو ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کہیں کوئی پرومس، کوئی کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ سے کی ہو خاص قسم کی، اور پھر آپ اس کو بھول گئے ہوں یا پورا نہ کر پائے ہوں، تو یہ غلطی بھی دل کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں جو دل کی سختی کا باعث بنتی ہے، وہ ہے کثرت ضحک یا بہت زیادہ ہنسنا، اور اسی سے ہے بہت زیادہ کھانا بھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کھانا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا، یہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ اور اس حوالے سے کثرت عقل پہ انشاءاللہ یا زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہنسنے پہ اگلی دفعہ ہم بات کریں گے۔ یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہنسنا، تو اس سے مراد مباح چیزوں پر بہت زیادہ ہنسنا ہے۔ جہاں جائز ہے ہنسنا، اگر وہاں بھی حد سے زیادہ ہنسا جائے تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہر چیز اپنے اعتدال میں حد کے اندر رہ کے ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی حرام چیزوں پر ہنستا ہے یا شریعت کا مذاق اڑا کے ہنستا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک حرام فعل ہو جاتا ہے، ایک حرام ہنسنا ہو جاتا ہے۔ گویا ہنسنے میں بھی حلال ہے اور حرام ہے، تو مباح چیزیں جہاں ہنسنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں بھی ایک خاص حد سے زیادہ نہ ہنسا جائے۔ اسی طرح سے جو کثرت کلام ہے وہاں ناپسندیدہ ہے جہاں مباح امور ہوں اور ان میں حد سے زیادہ گفتگو کی جائے۔ مثال کے طور پر جیسے ذکر کے لیے تو ہم سارا دن ٹائم نہ نکال سکیں، لیکن فیشن پہ اور کپڑوں پہ 5-5 گھنٹے کی ڈسکشن کی جائے، یا سیاست پہ 5-5 4-4 گھنٹوں کی ڈسکشن کی جائے، اور زندگی میں اتنی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کی ہو کہ قرآن کریم کی چند آیات ہی حفظ کرنے کا ٹائم نکال سکے ہوں، تو یہ ناپسندیدہ گفتگو ہے جو کہ ضرورت سے زیادہ آپ دوسری چیزوں پر حاوی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے کھانے کا ہے اور اسی طرح سے ہنسنے کا ہے، اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، اور ساتھ ہی فرمایا وتصدقوا، اور صدقہ کرو، یعنی اپنی ضرورت پوری کرو اور صدقہ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا اور صدقہ کرو بغیر کسی اسراف کے اور بغیر کسی اترائے، یعنی اترانا نہیں چاہیے اس پر کہ میں نے یہ صدقہ کیا ہے، اور یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اب یہ جو زیادہ کھانا ہے، اس سے مراد علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ معقولات اور مشروبات کی ورائٹی بڑھتی ہی چلی جائے، معقولات اور مشروبات کی ورائٹی اتنی بڑھتی چلی جائے کہ ایسے لگے کہ جیسے زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ کھانا ہی ہے، اتنا زیادہ کھانے کے اوپر توجہ ہو جائے، یا یہ کہ کسی ایک ہی چیز کو اتنا زیادہ کھایا جائے جو مباح کی جائز سے حدود سے نکل جائے، یہ بھی اسی طرح سے دل کو سخت کرتا ہے۔ اور پھر آج کل آپ دیکھیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آج کل یہ دیکھیے کہ ہمارا سارا فوکس ان تمام کاموں پر ہے جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اگرچہ وہ مباح بھی ہیں۔ تو جائز اور مباح کام بھی جب ایک خاص حد سے نکل جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ ایک امر بن جاتا ہے۔ اور یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ کھانے کی بات کرتے ہیں، کثرت طعام کی بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد کوالٹی بھی ہے اور اس سے مراد کوانٹٹی بھی ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کی نسبت جب ان کے گھر پہ مہمان آتے تھے تو کتنی سادگی کے ساتھ اور بلا تکلف وہ اپنے مہمانوں کو سرو کرتے تھے، جبکہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے ٹیبل پہ 20 قسم کے کھانے نہ لگ جائیں، اور ہم خود بھی عاجز آ جاتے ہیں اس سے، اتنا زیادہ پکانا، باہر بیل ہوئی ہے، اتنا زیادہ پکانا اور پھر اتنا زیادہ لگانا اور پھر اٹھانا، کتنا وقت گھریلو خواتین کا اس میں گزر جاتا ہے، اور ہر دفعہ نئی نئی ریسیپیز کو ٹرائی کرنا اور پھر گھنٹوں ان کے اوپر گفتگو کرنا، جبکہ اس کے مقابلے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت نکلتا ہے، یا یہ کہ ہم کتنا وقت نکال پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ نمازیں ہماری اس میں مس ہو جاتی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہمارا ٹیبل جب تک 20 سے 25 اشیاء سے بھر نہ جائے، کئی طرح کی چائے نہ لگ جائے، کئی طرح کے مشروبات نہ لگ جائے، تو وہ کبھی بھی جو ہے ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ ساری خرابیاں ہیں کہ جن کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب ہم جائز حدود سے نکل کے اس کام کو کرتے ہیں تو یہ خوراکیں ہمارے دل پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں اور ہمیں خیر کے کاموں سے دور کرتی ہیں، کیونکہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہ کھانا علماء کرام کا یہ کہنا ہے حلال نہیں بلکہ مشتبہ چیزوں میں سے ہے، ڈاؤٹ ہے جن کے بارے میں، انکم پہ ڈاؤٹ ہے،
حاصل کرنے کے طریقے پہ ڈاؤٹ ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اور ڈاؤٹ کہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, تو اس کا بھی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل سخت ہونے لگتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین. حلال بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بلیک اور وائٹ کو کر دیا ہے, کلیئر کر دیا ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اس کے درمیان گرے شیڈ ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, تو اس سے بچنا چاہیے, اور یہ ورع کہلاتا ہے, بچنا کسی بھی چیز سے. تو اس حوالے سے اگر کھانا کسی ایسے سورس کے ذریعے سے پک رہا ہے یا تیار ہو رہا ہے کہ جس کا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا پیچھے جو سورس ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, تو آہستہ آہستہ اس بات کا خدشہ ہے کہ انسان حرام کی طرف چلا جائے گا. تو اپنے نفس کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو ان جائز باتوں کے حوالے سے بھی اعتدال میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیے آج کا انسان موٹاپے کی شکایت زیادہ کرتا ہے, آج کا انسان بیماریوں کی شکایت زیادہ کرتا ہے, بلڈ پریشر, شوگر, کینسر, ہیپاٹائٹس سی, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے بیماریاں ہیں اپنے بزرگوں میں نہیں سنا کرتے تھے. تو یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ ہمارا اس حوالے سے جو کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کثرت طعام جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے. بشر ابن الحارث کہتے ہیں 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو دل کو سخت کرتی ہیں, جن سے دل سخت ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے کثرت کلام اور ایک ہے کثرت طعام, بہت زیادہ بولنا اور بہت زیادہ کھانا, یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا. اسی طرح سے مروزی اپنی کتاب الورع میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا کوئی انسان ایسا انسان نرم دل ہو سکتا ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہو؟ تو انہوں نے کہا میں یہ رائے نہیں رکھتا, کیونکہ بہت زیادہ کھانے والوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں, بلکہ سیاہ ہو جاتے ہیں, ان کے بدن بھاری ہو جاتے ہیں, ان کے ذہن بکھر جاتے ہیں, ان کی توانائیاں بکھر جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں وہ نیکی کے کاموں کی ہمت اور طاقت ہی نہیں پاتے. کس نے کہا میڈم؟ یہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. اور پھر میں ایک دفعہ آپ کے لیے دہرا دیتی ہوں, بڑی حکمت والی بات ہے. آپ دیکھیے کہ اگر رمضان میں جب ہم کم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے لیے تراویح کی ادائیگی کتنی آسان ہوتی ہے, لیکن جب ہم زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں تو تراویح کی ادائیگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ اس لحاظ سے رمضان بہت ڈسپلن کرتا ہے انسان کی بھوک کو اور پیاس کو اور ان ساری ضروریات کو. تو انہوں نے کیا جواب دیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹ بھر کر کھانے والے انسان کا بدن بھاری ہونے لگتا ہے, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, سجدہ کرنا مشکل ہے, رکوع کرنا مشکل ہے, آپ کے جو جسم کی شیپ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, موو کرنا, نیکی کے کام کرنا, سانس پھولتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لمبا سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے بدن بھاری ہوتا ہے اور ذہن بکھرتا ہے, یعنی آپ فوکس نہیں رہتے. جب نیند آ رہی ہو انسان کو تو کیا فوکس رہیں گے؟ فرض نماز کا پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور قوتیں تھکنے لگتی ہیں, جسم کے اندر جو قوتیں ہیں وہ تھکنے لگتی ہیں, انرجی ختم ہونے لگتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ایسے انسان اور نیکی کے کاموں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے, اور دل حاضر نہیں ہوتا. ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل ہمارے ساتھ اور دماغ ہمارا ساتھ نہیں دیتا. اور پھر فرمایا کہ یہ فوکس نہیں کر پاتا, اور اس کے نتیجے میں انسان کا دل غفلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. جب ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ایک ایسے شخص کا دل نرم ہو سکتا ہے جو بھرے پیٹ کا ہے, اور اس حوالے سے اگر ہم اپنی شریعت کا مطالعہ کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب الزہد میں بیان کیا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ شاندار جو روزہ تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا وہ کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک دن کھاتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے. بیلنس ہو جاتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, جسم مضبوط اور توانا ہونے لگتے ہیں,
اور اگر آپ کبھی بہت ڈیٹیل سے روزوں کے بینیفٹس کے بارے میں پڑھیں اور رمضان کے آخری عشرے میں دیکھیں تو ہم سب کے چہروں پہ گلو ہوگا، باڈی ڈی ٹاکس ہو جاتی ہے، اور ڈسپلن انداز میں ہم ایک ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں، ایک ٹائم پہ، وہ ٹائم اللہ کا مقرر کردہ ہے جو کہ ہمارے فائدے میں ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں گھروں میں کوئی اٹھ کے 9 بجے ناشتہ کرتا ہے، کوئی 10 بجے کرتا ہے، کوئی 12 بجے کرتا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے جسم کی بایولوجیکل واچ کے خلاف بھی ہیں اور اس سے ہمیں نقصان بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ کار بڑا شاندار تھا۔ تو جب سوال کیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کھاتے تھے، تاکہ صبر اور شکر دونوں کو ایکسپیرینس کر سکیں۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ذرا غور کیجئے کہ اگر کثرت کلام کی وجہ سے دل غفلت کا شکار ہوتا ہے، غفلت کی ایک تہہ چڑھتی ہے، اور زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل غفلت کا شکار ہوتا ہے اور ایک تہہ چڑھ جاتی ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے ایک تہہ چڑھ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دل مکمل غفلت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، تہہ در تہہ غفلت کی تہیں اس کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور جب غفلت کسی دل پر حاوی ہو جاتی ہے تو اس کو سخت کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسا انسان خیر کے کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے لیے اپنے اندر ہمت اور طاقت نہیں پاتا۔ پھر اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیگر علماء ذکر کرتے ہیں کہ دل کی سختی کی ایک اور وجہ گناہ بھی ہے۔ یہ جو گناہ ہے، اور گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اگر اس کو کیا جائے، اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو نہ کیا جائے تو یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر غیبت کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے، اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ تو ہر گناہ دل کی سختی میں اور دل کی سیاہی میں اور دل کے اوپر غلاف کے چڑھنے اور تہ کے چڑھنے میں ایک کنٹریبیوشن اس کا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دل کی سختی کا 5واں سبب یہ ہوتا ہے کہ جب گناہ کیے جائیں، اور گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص جب قرآن کریم سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا نہیں ہوتے، اس کے دل میں رات کے تیسرے پہر تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے رونے یا دعا کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دلوں کی سختی کی نشانی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان غلطی کر بیٹھے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف چلا جائے، اور پھر اسے احساس ہو جائے اور وہ کوئی ایسی نیکی کرے اور توبہ کرے جس سے اس گناہ کا اثر مٹ سکتا ہو، تو ایسے دل کی چمک اور دمک اور صفائی اور ستھرائی واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ جو توبہ ہے نا، اور ہمیں سکھایا گیا ہے اسے بار بار کریں، روزانہ بھی کریں، بار بار جتنی زیادہ ہم کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے عمل بہتر ہوں گے اور ہمارا دل صاف ہوگا اور اس کی سختی اور اس کی سیاہی دور ہوگی۔ خود بخود انسان اگر کوئی بہت بھی برا ہے تو جب 100 دفعہ بھی توبہ کر لے گا، 1000 دفعہ بھی، تو اسے شرمندگی محسوس ہوگی کہ کب تک میں زندگی یوں ہی گزاروں گا، کہ میں غلطی بھی کروں اور پھر اپنے رب سے توبہ کروں اور پھر غلطی کر دوں، مجھے اپنی کوئی نہ کوئی اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ کسی بھی گناہ کے شکل میں کرنا یہ چاہیے کہ جب وہ گناہ ہو جائے تو اس کو مٹانے کے لیے اس کی جگہ نیکی کی جائے، اور یہ گناہوں کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اور اس کے ساتھ توبہ کی جائے، تو ایسے میں اس گناہ کا جو اثر دل پر مترتب ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اور تم ہر برائی کے بعد ایک نیکی کیا کرو۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز رہ گئی ہے تو اب اشراق کے وقت فجر بھی پڑھیں، فرض بھی، سنتیں بھی، اور 4 نفل اشراق کے بھی پڑھ ڈالیے، تاکہ آپ کا نیک اعمال کی حفاظت ہوتی رہے۔ مثال کے طور پر آج ہم بزی تھے، ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، آج کی میری تسبیح رہ گئی، تو اب میں کل اس کو ڈبل کر لوں یا ٹرپل کر لوں۔ تو اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہماری عادت ہے کہ ہم روز صدقہ کرتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، اگر کسی دن رہ جائے تو اگلے دن ڈبل اماؤنٹ صدقہ کر دی جائے، تاکہ ہمارے وہ جو نیک عمل ہیں ہم ان کی حفاظت کر سکیں، اور ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں ان غلطیوں کا کفارہ ہو سکے۔ اسی طرح سے اس کے ایک مثال ایسے ہے جیسے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا زبان سے کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہے۔
تو اس نیت کے ساتھ میں روزانہ تسبیح کروں، درود شریف پڑھوں، تاکہ جو میری زبان سے کوئی گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ گناہوں کا ادب یہ ہے کہ جو کان سے گناہ ہوئے ہوں ان کے لیے کانوں سے نیکی کی جائے۔ مثال کے طور پر پتہ ہے کہ بڑے طویل عرصے تک غلطی کرتے رہے اور ہم میوزک سنتے رہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے، تو اب ان کانوں کو کثرت کے ساتھ جب وقت ملے بیٹھ جائیں اور قرآن کریم اس نیت کے ساتھ سنتے رہیں۔ تو یہ ہے وہ سائنس کہ کیسے ہم نے گناہوں کو نیکیوں سے مٹانا ہے، یہ ہے وہ سائنس، یہ ہے وہ توبہ جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اپنے گناہوں کو نیکیوں سے مٹاؤ۔ ایک غلطی ہو گئی، صبح نہیں اٹھ سکے، آنکھ نہیں کھل سکی، رات لیٹ سوئے تھے، تو اب فجر کی نماز فرض بھی پڑھیے، سنت بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ اشراق کے کم از کم 2 نفل، 2 نہیں تو 4 تو ضرور پڑھ لیں، تاکہ آپ کا بیلنس مینٹین رہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہمارا بیلنس ختم ہوتا رہے اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ۔ اسی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دن کے دونوں کناروں پر نماز ادا کیا کرو، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ تو ہر برائی کرنے کے بعد فوراً نیکی کی جائے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جو میسر نیکی ہم کر سکتے ہوں، صدقہ دے سکتے ہیں تو صدقہ کر دیا جائے، یا یہ کہ زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، یا جن لوگوں کے ساتھ کبھی زندگی میں بدسلوکی ہوئی تھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے خیر کی دعا کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کاموں کے دوران میں نے کسی سے کبھی کوئی زیادتی کی تو مجھے معاف کر دے، اور ان سب کو بہترین اجر عطا فرما اور ان کو خیر عطا فرما۔ تو یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نیکی ہوتی ہے جو اس نیت سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کے اثر کو مٹا دے، تو یہ دل کی صفائی کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں گناہ کی کہ کس طرح سے گناہ دل کو سخت کرتے ہیں، تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے خاص طور پر گناہوں کی کثرت، اور یہ بڑا ہمیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے، بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی کثرت ہے یا فرما برداریوں کی کثرت ہے۔ اپنا حساب ہمیں خود ہی کرنا چاہیے، آج کے پورے دن میں نے کتنی نافرمانیاں کی اور کتنی اللہ رب العزت کی فرما برداریاں کی۔ تو یہ جو گناہوں کی کثرت ہے، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ دل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا تہ چڑھ گئی، علی قلوبہم یا داغ لگ گیا ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون ان گناہوں کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے۔ اس کی مزید تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے، اور استغفار بذات خود نیکی ہے، جب ایک برائی ہو جائے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے اب ہم نے 3 نیکیاں کرنی ہیں، صرف ایک نہیں کرنی کہ استغفار کر کے فارغ ہو جائیں، استغفار بھی کرنا ہے، 2 رکعت نفل بھی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، اور ساتھ ہم نے کسی کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ تو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کا احساس ہو جائے، تو اس پر اڑنا نہیں چاہیے، اڑنا شیطان کی صفت ہے۔ آدم کی خوبی ہی یہ ہے، بنی آدم کی، کہ یہ اڑنے والے نہیں ہوں گے، یہ استغفار کریں گے۔ استغفار کرنا ایک نیکی ہے، اس کے بعد کوئی نیک عمل کیجئے تاکہ ایک اور ہو جائے، اس کے بعد پھر کچھ اور کر سکتے ہوں، کوئی اور نیکی کر سکتے ہوں تو اور کر دیجئے، تاکہ اس برائی کے اثرات دل سے مکمل طور پر مٹا دیے جائیں۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کہا کرتے تھے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں اور مردہ کر دیتے ہیں۔ یہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے دیکھا ہے کہ یہ گناہ دلوں کو مردہ کرتے ہیں، سخت کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے نتیجے میں جو رسوائی انسان کو عطا ہوتی ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری اعزاز ہے، یہ اعزاز بڑے کم لوگوں کو ملتا ہے، ڈسٹنکشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی رسوائی ہے۔
شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، رسوائی کا شکار ہو گیا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہ کا ارتکاب کیا اور اپنی رسوائی کا انہیں احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں یہ رسوائیوں کا باعث بنتی ہیں، یہ دلوں کی سیاہی کا باعث بنتی ہیں، چہروں کی سیاہی کا باعث بنتی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ گناہوں کا ترک کرنا دلوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہارے نفس کے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کی ہمیشہ نافرمانی کرو. نفس کی نافرمانی کرو. ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے ابھی سو جاؤ، فجر بعد میں پڑھ لینا، تو نفس کی نافرمانی کرو. ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کھاتے رہو، بیٹھے رہو، کھاتے رہو، ضرورت سے زیادہ کھاتے رہو. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو نفس کی نافرمانی کرتے ہیں. جب ہم اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو نفس کی نافرمانی کرتے ہیں. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو نفس کی نافرمانی کرتے ہیں. تو جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس کی نافرمانی کی جائے اور اس کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لیا جائے. اور یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ کیجئے، گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. اور یہ جو باطنی گناہ ہوتے ہیں یہ دل پر زیادہ بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ یہ دل سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. دل کے اندر ان کے لیے خیال پیدا ہوتا ہے. اور مثال کے طور پر عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ظاہری گناہ ہے شاید وہی صرف گناہ ہے اور باطنی گناہوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. تو ظاہری گناہ ہے جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے زنا کرنا گناہ ہے. لیکن جو باطنی گناہ ہیں وہ دل کو نقصان پہنچانے والے گناہ ہوتے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ خود پسندی، تکبر، اسی طرح سے غفلت، حسد یا جیلسی. یہ ساری لالچ وہ بیماریاں ہیں جو کہ دلوں کو خراب اور برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اور دلوں کے اندر خیر کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتی. اور اس کے نتیجے میں دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں ظاہری گناہوں کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے اور باطنی گناہوں کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو باطنی گناہ ہیں ان کے لیے تو ہمیں زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے کیونکہ یہ بڑے چپکے سے ہمارے دل میں سرایت کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم حسد کا شکار ہو گئے ہیں، دکھائی نہیں دیتے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم خود پسندی اور تکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں. یعنی میں نے ایک خاتون کا سنا جن کے گھر میں بہت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، تو ہم 2-3 دفعہ گئے کہ چلیں ان کو سنتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہ تو اپنے شوہر کی شکل اچھی لگتی ہے، نہ اپنے سسرال والوں کی، اور مجھے اپنے چاروں بچے بھی نہیں اچھے لگتے. مجھے اپنے بچے لگتے ہی نہیں ہیں. خود پسندی اس حد تک انسان کے اندر چلی جاتی ہے کہ اسے اپنی اولاد بھی اچھی نہیں لگتی. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو خوبصورت ہوں لیکن میرے بچے خوبصورت نہیں ہیں، یہ مجھے اچھے نہیں لگتے. اتنی حاوی ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. اور یہ وہ گناہ ہیں کہ جو بہت آہستگی کے ساتھ سرایت کر جاتے ہیں اور پھر ان کا دل کے اوپر بہت سخت اثر پڑتا ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ گناہ دل کو میلا کرتے ہیں اور گناہوں کی زیادتی دل کے اوپر تہ در تہ سیاہی کو چڑھاتی چلی جاتی ہے اور یہ دل کو زنگ لگانے کا باعث بھی بنتے ہیں. اب یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں. یہاں پر اللہ رب العزت بڑے سخت الفاظ میں ہماری تنبیہ کر رہے ہیں، دو ٹوک ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، بلکہ رانا علی قلوبہم. رانا کا مطلب ہے عربی زبان میں غطا القلب، کہ وہ دل کو کور کر لیتے ہیں، تہ چڑھ جاتی ہے کور کی، ٹھیک ہے. اور ران جو ہے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان میں دل پر جو تہیں چڑھتی ہیں ان میں سے سب سے اوپر والی تہ ہوتی ہے، یہ سب سے موٹی، سب سے کالی، سب سے زیادہ سیاہ اور نہ ہٹنے والی نہ چھٹنے والی ہوتی ہے. یعنی پہلی تہ، پھر دوسری تہ، پھر تیسری، پھر جو سب سے ٹاپ پہ تہ آ جاتی ہے جس کے نیچے کئی تہیں ہوتی ہیں اس کو رانا کہتے ہیں. اور یہ کسی دل کے سخت ہو جانے کی اور سیاہ ہو جانے کی آخری جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لیول ہے. تو عربی زبان میں دل کے اوپر جو مختلف تہیں چڑھتی ہیں ان کے نام مختلف ہیں. عربی زبان ایک بہت واسٹ لینگویج ہے. تو جو آخری چڑھتی ہے نا منافقین اور کفار کے دل پر تہ، وہ ہے کلا بل رانا علی قلوبہم، انتہائی موٹی، انتہائی سخت، نیچے کئی اور تہوں والی، نیچے باریک ہوتی ہیں، جیسے جیسے اگلی تہ ہوتی ہے موٹی، اس سے اگلی اور موٹی، اس سے اگلی اور موٹی ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ موٹی ترین، سخت ترین اور انتہائی جسے کہتے ہیں سیاہ ترین تہ ہوتی ہے کہ جس کا پھر اترنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں.
اور پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ تہ کسی کے دل پہ چڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے اور ہدایت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، پھر ایسے شخص کے لیے ہدایت کی امید رکھنا بھی مشکل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ عربی زبان کے ماہر علماء کہتے ہیں کہ دل کے اوپر متعدد تہیں چڑھتی ہیں، ان میں سے سب سے اوپر والی تہ کو ران کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلی اور باریک اور شفاف ترین تہ کو جو بھی سیاہ نہیں ہوتی اس کو الغین کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بہت ہی باریک تہ ہوتی ہے اور شفاف ہوتی ہے، اور یہ دل کو جو سب سے پہلے تہ لپیٹتی ہے وہ یہ ہے، اور اس کا بھی دل کے اوپر اثر تو ہوتا ہے، یہ بھی خیر کے کاموں سے روکنے والی تہ ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں اس تہ کے اپنے دل پر چڑھ جانے کی شکایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، میرے بھی دل پر ایک تہ سی باریک سی شفاف ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہ یا پردہ کہا ہے، اور یہ وہ باریک سی پہلی تہ ہوتی ہے جو کہ دل پر آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سینسیٹیو تھے کہ جب پہلی ہی باریک سی تہ آ جاتی تھی تو آپ کو فیل ہو جاتا تھا، اور آپ اپنے دل کے حوالے سے بہت سینسیٹیو تھے۔ جیسے ہی اپنے دل پر اس تہ کو محسوس کرتے، اس سے متاثر ہوتے، تو آپ فرماتے کہ میں اس کا علاج کیسے کرتا ہوں، لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَكْثَرَ مِن 70 مرہ، میں 70 دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے رب سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ یہ پیغمبر ہیں اور وہ اتنے سینسیٹیو ہیں کہ ابھی پہلی تہ جو آتی ہے اور بہت باریک ہے اور جو دل کو لپیٹ میں لیتی ہے اور دل کو خیر کے کاموں سے روکنے میں، اور ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب کوئی نیکی کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم بوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہمیں یہ راز سمجھ آ گیا ہوگا ہمارے بوجھل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کثرت کلام ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، کثرت طعام بلا ضرورت کھاتے چلے جانا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر بہت زیادہ ہنسنا ہمارا بہت زیادہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ سونے کی ہماری قوم بہت شوقین ہے، بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایکسرسائز کے یا مارننگ واک کے شوقین ہوں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو خیر کے کاموں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں اور دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دل کے اوپر جو تہیں چڑھتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی اگر ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو ایک تہ چڑھ گئی، دوسری نافرمانی نے دوسری تہ چڑھا دی اور دل کی سختی میں اضافہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے طرف سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ ہمارے دل کو سخت کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم خود ذمہ دار ہیں کہ ہم کس حد تک اپنے دل کو سخت کرتے ہیں اور کس حد تک اپنے دل کو جو ہے وہ ہم نرم کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ لہٰذا یہاں پر علماء کرام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنا ایک سیلف ایویلیویشن یا ایک جائزہ لیں اور اس چیز کو اچھی طرح سے غور سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم سے کہاں کہاں اللہ رب العزت کے حق میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور اگر یہ نافرمانیاں زیادہ ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ ہمارے دلوں کو سخت کر رہی ہیں اور ہمیں ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی جگہ نیکیوں کے کاموں میں اضافہ اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے کہ ہم کم از کم ایک دن میں 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ صبح و شام کے اذکار میں موجود ہے۔ جو لوگ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ دن میں کسی بھی وقت 100 دفعہ اللہ رب العزت سے استغفار طلب کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے دل صاف ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، نیکی کے کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ سیکھیں اس پہ عمل بھی کریں، اور یہ کہ ہم اس پیغام کو عام بھی کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔